جز خدائے تعالی کسے غیب دان نیست۔ جز یعنی سوائے۔ چوتھے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جز خدائے تعالی، خدا تعالی کے سوا، کسے کوئی، کسے میں یائے مجہول ایک کے معنی میں اور کوئی کے معنی میں آتی ہے، جو ہم نے پہلے بتلائی تھی۔ اس کو یائے وحدت کہتے ہیں۔ وحدت یعنی واحد اور ایک کا معنی دینے والی۔ مرد کوئی آدمی یا ایک آدمی، کتاب ایک کتاب، طفل ایک بچہ یا کوئی بچہ وغیرہ۔ تو کسے یعنی کوئی۔ غیب داں، دانستن کے معنی آتے ہیں جاننا، اور اس کا امر کا صیغہ آتا ہے دان یعنی جان، اور اس سے پہلے آ چکا ہے کہ امر سے پہلے کوئی اسم آ جائے تو اسم فاعل کا معنی ہوتا ہے، جس کو اسم فاعل سماعی کہتے ہیں۔ عام طور سے اسم فاعل سماعی اسی طریقے سے بنتا ہے، اگرچہ اس کے بہت سے طریقے اور بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اسی طریقے سے بنتا ہے۔ تو غیب دان کے معنی ہوا غیب جاننے والا، نیست نہیں ہے۔ خدا تعالی کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ کافرند آہاں کے از نماز بیزارند۔ اند یہ جمع ہے، آہاں یہ بھی آں کی جمع ہے۔ کافرند آہاں کے ترجمہ ہوگا کافر ہیں وہ لوگ جو از نماز، نماز سے، بیزارند متنفر ہیں، دور ہیں، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز کو فرض نہیں مانتے۔ کافر ہیں وہ لوگ جو نماز سے متنفر ہیں۔ کافر ہیں وہ لوگ جو نماز سے بیزار ہیں۔ بدخو ہماجا خارست و نیک مرد بہرجا عزیز۔ یہ جملہ یہاں تک ہو رہا ہے۔ بدخو ہماجا خارست و نیک مرد بہرجا عزیز۔ بدخو یعنی بری عادت والا، بد یعنی برا، خو کے معنی عادت، خصلت، تو بدخو بری عادت والا۔ ہماجا، ہما کے معنی ہم نے پڑھا تمام، لیکن یہاں لفظ جا ہے آگے، جا کے معنی ہوتے جگہ، تو ہماجا کا ترجمہ کریں گے ہر جگہ۔ خور کے معنی ذلیل، یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے۔ چو جاہل کسے در جہاں خور نیست، جاہل کی طرح کوئی دنیا میں ذلیل نہیں ہے۔ خور کے معنی ذلیل۔ است ہے، نیک مرد نیک آدمی۔ بہر جا، یہ بہر جو لفظ ہے وہ ب الگ ہے اور ہر الگ ہے، دو حروف سے مل کر بنا ہے یہ۔ بہرجا عزیز، ہر جگہ عزیز اور عزت والا۔ بدخو ہماجا خارست و نیک مرد بہرجا عزیز۔ بری عادت والا ہر جگہ ذلیل ہے، اور نیک آدمی ہر جگہ عزت والا ہے۔
دری پیالہ اندک آب باقی ہست، درئی پیالہ اس پیالے میں، ای یعنی اس، دری پیالہ اس پیالے میں، اندک تھوڑا، آب پانی باقی باقی است ہے، اس پیالے میں تھوڑا پانی باقی ہے۔ ای غنچہ بر آں شاخ بود، ای یہ غنچہ کلی، ای غنچہ یہ کلی، بر آں شاخ اس ڈالی پر، اس ٹہنی پر، بود تھی، یہ کلی اس ڈالی پر تھی۔ آں گل بسیار خوش رنگ است، آں کے معنی وہ، آں گل وہ پھول، بسیار بہت، خوش رنگ، خوش رنگ کا ترجمہ خوش رنگ ہی کریں گے، اچھے رنگ والا جس کو بولیں گے ہم، است ہے، وہ پھول بہت خوش رنگ ہے، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا، وہ پھول بہت خوش رنگ ہے۔ این کاغذ سفید است و آں قلم سیاہ، این کاغذ یہ کاغذ، سفید است سفید ہے، و آں قلم اور وہ قلم، سیاہ کالا، جی لفظ قلم جو ہے نا مذکر ہے، اس لیے کہیں گے ترجمہ میں کالا، یہ کاغذ سفید ہے اور وہ قلم کالا۔ آں دروازہ چرا بند است، پورا جملہ آسان الفاظ سے مرکب ہے یہ، آں وہ، آں دروازہ وہ دروازہ، چرا کیوں، بند است بند ہے، وہ دروازہ کیوں بند ہے، چرا سے متعلق بتلائی تھی بات کہ چے اور را دو لفظوں سے مل کر بنا ہے یہ، یہاں را برائے کے معنی میں ہے، تو چیرا کا مطلب ہوا کس واسطے، یعنی کیوں۔ کج مج مزاج آدمی ہمچو سگست، کج کے معنی تو ہم نے پڑھا بھائی ٹیڑھا، اور کج مج کا مطلب ہوا ٹیڑھا میڑھا۔ کج مج مزاج آدمی یعنی ٹیڑھے میڑھے مزاج والا آدمی، ہمچو سگ کتے کے جیسا، ہمچو یعنی کے جیسا، کی طرح، کے مانند، ٹیڑھے میڑھے مزاج والا آدمی کتے کے جیسا ہے۔ این سخن راست است و بس، این یعنی یہ، سخن اس لفظ کو تین تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے اس سے پہلے یہ بات بتلائی جا چکی ہے، سخن، سخن اور سخن۔ این سخن راست است و بس، سخن یعنی بات، راست یعنی صحیح سیدھا، و بس یعنی یہ بات تو بالکل صحیح ہے، یہ ترجمہ کریں گے۔ لفظی ترجمہ تو کیا، یہ بات صحیح ہے
اور بس، یعنی دوسری بات نہیں. تو اس جملے کا ترجمہ کریں گے ہم، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے.